قرابت نسبی کی بنیاد پر عورتیں قرابت نسبی کی بنیاد پر حرام عورتیں کیا ہیں؟ چنانچہ نسبی قرابت کی بنیاد پر چند عورتیں انسان پر حرام قرار پاتی ہے۔ ان میں سے فقہا نے اس کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، کافی تفصیلی بحث جو ہے اس کے اندر نقل کی جاتی ہے۔ میں ان تفصیلوں کو، اس تفصیلی بحث کو اب نقل کرتا ہوں۔ ماں ہمیشہ کے لیے یہ مرد کے اوپر حرام ہے۔ دادی، نانی، دادی کا رشتہ، یہ جتنے رشتے دادا دادی سے چلے ہیں، اوپر کے جتنے رشتے چلے جائے، پردادا، لکڑدادا، سکڑدادا، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اسی طریقے سے نیچے کے رشتے چلے نانا کی طرف کے رشتے لیتے ہوئے چلے جائے، نانا نانی کی طرف کے جو رشتے ہیں یہ اوپر تک ایسے ہی چلے جائے، یہ سب کے سب جو ہے نانی ہے، پھر نانی کی نانی، پھر یہ سلسلہ جو چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تین رشتے ایسے ہیں جس پر حرمت کا حکم نافذ کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ قرابت نسبی ہے، نسب کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ فتاوی ہند کے اندر ہے فالامہات ام الرجل وجداتہ من قبل ابیہ و امہ، اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے فتاوی ہندیہ کی کتاب النکاح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کے اندر فتاوی شامی میں ہے اسباب التحریم انواع قرابت کفر و کفروعہ و اصولہ وہم امہات و امہات امہاتی، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی میں چوتھی جلد صفحہ 99 پر، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے اندر فتاوی تاتار خانیہ، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی چوتھی جلد صفحہ 47 اور مسئلہ نمبر 5485 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے موسوعۃ الفقہ الاسلامی کے اندر ہے حرمت القرابہ اصول الانسان و ان علونا وہی الام والجد، اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے موسوعۃ الفقہ الاسلامی والقضایا المعاصرہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 135 پر اس کو نقل کیا ہے۔ یہ تو ایک سبب تھا نسبی رشتوں کا۔ اب دوسرا، لڑکی، پوتی، نواسی، نیچے تک چلتے چلے جائیے۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے، آپ کی نواسی، نواسی کی نواسی، پھر یہ سلسلہ نیچے تک چلتے چلے جائیے، یہ سب جو ہے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ چنانچہ فتاوی شام کے اندر ہے اسباب التحریم انواع قرابتہ کفروعہ وہم بنات و بنات اولادی، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی کی چوتھی جلد کتاب النکاح اس کے صفحہ 99 پر، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے فتاوی تاتار خانیہ، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی چوتھی صفحہ 47 مسئلہ نمبر 5485 پر اس کو نقل کیا ہے۔ فتاوی ہند میں ہے وَأَمَّا الْبَنَاتُ فَبِنْتُهُ الصُّلْبِيَّةُ وَبَنَاتُ ابْنِهِ، اس طریقے کی عبارت جو ہے انصفلنا وغیرہ جو ہے عبارت نقل کی گئی ہے۔ فتاوی ہندیہ اس کی کتاب النکاح پہلی جلد صفحہ 273، جو پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ۔ موسوعۃ الفقہ الاسلامی کے اندر ہے حرمت القرابہ فروع الانسان و ان نزلنا، اس طریقے کی عبارت جو ہے وہی البنت و بنت البنت و بنت الابن و ان نزلنا، اس طریقے کی عبارت جو ہے موسوعۃ فقہ الاسلامی والقضایا المعاصرہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 135 پر اس کو نقل کیا ہے۔ یہ تو دو سبب تھے حرمت کا رشتے کے قرابت نسبی کے اعتبار سے۔ تیسری صورت، بہن، خواہ وہ بہن حقیقی ہو یا اللاتی، باپ شریک ہو یا اخیافی ماں شریک بہن ہو، یہ سب جو ہے نسبی رشتے کی وجہ سے اس کے اوپر حرام قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ فتاوی ہند میں ہے وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍ وَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَالْأُخْتُ لِأُمٍ، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 273، مجمع الانہر پہلی جلد صفحہ 476، مکتبہ فقیہ الامت دیوبند سے چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے فتاوی تاتار خانیہ میں ہے وَالْأُخْتُ حرام وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ أُخْتُكَ لِأَبِيكَ وَأُمُّكَ، اس طریقے کی عبارت فتاوی تاتار خانیہ اس کی چوتھی جلد صفحہ نمبر 47
مسئلہ نمبر 5485 موسوعۃ الفقہ الاسلامی کے اندر ہے حرمت القرابہ فروع الابوین او احدہما وان بعدت درجتہن. اس طریقے کی عبارت جو ہے موسوعۃ الفقہیہ والقضایا المعاصرہ اس کے 8ویں صفحہ 135 اور 136 پر نقل کیا گیا ہے. یہ 3 صورتیں تھیں نسبی رشتے کی. اب ایک چوتھی صورت بھتیجی بھانجی نیچے تک لے کر کے چلے جائیے. بھتیجی جو بھائی کی بیٹی ہے، مثلا آپ کا کوئی بھائی ہے اور آپ کے بھائی کی کوئی بیٹی ہے، تو وہ بیٹی یہ نیچے تک چلے جائیے لے کر کے، بیٹی کی بیٹی، پھر بیٹی کی بیٹی، پھر بیٹی کی بیٹی، یہ سب سلسلہ لیتے ہوئے چلے جائیے. اسی طریقے سے بھانجی ہے، آپ کی بہن کی بیٹی ہے، اس بہن کی بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، وہ سلسلہ نیچے تک آپ لے کر کے چلے جائیے. یہ بھی نسب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے انسانوں کے لیے. چنانچہ فتاوی شام میں ہے فتحرم بنات الاخوہ والاخوات و بنات و اولاد الاخوہ. اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی کی 4 صفحہ 99 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے فتاوی شامی کا، اس کے اندر. اسی طریقے سے بدائع الصنائع اس کی دوسری صفحہ 530 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر. پھر آگے جو ہے مجمع الانہر کے اندر ہے وَيَحْرُمُ أُخْتُهُ لِأَبْ وَأُمْ وَبَنَاتُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. اس طریقے کی عبارت جو مجمع الانہر کی پہلی صفحہ 476 جو مکتبہ فقیہ الامت دیوبند سے چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر. پھر آگے الموسوعۃ الفقہ الاسلامی وادلتہ کے اندر ہے حرمت القرابہ فروع الابوین او احدہما وان بعدت درجتہن. اس طریقے کی عبارت جو ہے الفقہ الاسلامی وادلتہ کی 7ویں صفحہ 136 پر اس کو نقل کیا گیا ہے. یہ تو 4 صورتیں تھی جو نسب کی وجہ سے حرام تھی. 5واں رشتہ حرمت کا جو حرام قرار دیا گیا ہے پھوپھی اور خالہ اور اپنے ماں باپ کی پھوپھی اور خالہ، خواہ حقیقی ہو یا اللاتی یا اخیافی. اسی طرح دادا اور دادیوں کی اولادیں اوپر تک یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. یہ سب کے سب حرام قرار دیے گئے ہیں. چنانچہ فتاوی ہندیہ کے اندر ہے وَأَمَّا الْعَمَّاتِ، آگے پھر لمبی عبارت ہے وَقَدَا أَمَّاتُ أَبِيهِ وَأَمَّاتُ أَجْدَادِهِ. اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ کی پہلی صفحہ 273 پر اس کو نقل کیا گیا ہے. مجمع الانہر کے اندر ہے وَتَدْخُلُ فِي الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ أَوْلَادُ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ. اس طریقے کی عبارت جو ہے مجمع الانہر کی پہلی صفحہ 323 پر اس کو نقل کیا ہے. اس طریقے سے الفقہ الاسلامی وادلتہ کے اندر ہے وحرمت القرابہ الطبقۃ الاولی او المباشرہ من فروع الاجداد والجدات وہی العمات والخالات. اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی الفقہ الاسلامی وادلتہ کی 7ویں صفحہ 136 بدائع الصنائع جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری صفحہ 530 مجمع الانہر پہلی صفحہ 476 اور 77 جو مکتبہ فقیہ الامت دیوبند سے چھپا ہوا نسخہ ہے. اب اس کے اندر ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ البتہ پھوپھی اور خالہ کی لڑکی سے نکاح درست ہے. پھوپھی اور خالہ کی لڑکی سے نکاح درست ہے. گویا یہ حرمت صرف پھوپھی خالہ اور ان سے اوپر تک محدود ہے. ان کے نیچے کی جو نسل ہے اس میں یہ سلسلہ جاری نہیں ہوتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں فتاوی شام کے اندر ہے وَتَحِلُّ بَنَاتُ الْعَمَّاتِ وَالْأَعْمَامِ والخالات والاخوال. اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی 4 صفحہ 99 بدائع الصنائع جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری صفحہ 531 ثقب الانہر اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 477 پر اس کو نقل کیا گیا ہے. اب ان تمام صورتوں میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح مذکورہ عورتیں مرد پر حرام ہیں اسی طرح عورت پر مذکورہ بالا جتنے میں نے ابھی آپ کے سامنے رشتے گنوائے ہیں یہ تمام رشتے مرد پر بھی حرام ہیں. عورت مرد پر حرام ہے اور مرد عورت پر حرام ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف مرد ہی حرام ہے یا عورت ہی، دونوں ایک دوسرے سے جانبین سے یہ رشتہ حرام اور حرمت کا قرار دیا گیا ہے. مثلا عورت کے لیے اپنے والد یا بیٹے یا بھائی یا بھتیجے یا چچا یا ماموں سے نکاح قطعی طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. یہ سلسلہ نہیں چل سکتا ہے.
चुनांचे फतावा शामी में है फलमुराद होना अन्नर रजुल कमा यहरुम अलैहि तज़व्वुज अस्ल। इस तरीके की इबारत फतावा शामी की चौथी जिल्द सफ़ा 100 और सफ़ा 101 पर नकल किया, जो ज़करिया बुकडिपू देवबंद का हिंदी नुस्खा है फतावा शामी का। इसी तरीके से अल बहरुर राय की तीसरी जिल्द सफ़ा 165 जो दारुल किताब देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से ये तफसीली बहस जो है किताबुल मसाइल के अंदर भी नकल की गई है। किताबुल मसाइल की चौथी जिल्द सफ़ा 158 और 159, 160, 161 तक में जो है ये काफ़ी तफसीली बहस नकल की गई है। आप इस मसले को, इस तफसील को किताबुल मसाइल के तकरीबन 57, 58, 59, 60 से 61 सफ़े तक जो है इस तफसीली बहस को देख सकते हैं चौथी जिल्द में, वहाँ भी इसको नकल किया गया है।